جہاں دیکھیں وہاں بریلوی ہی مسلک کے لوگ تھے، کربلا میں تھے تو بریلوی ہی مسلک کے تھے۔ کوئی بھی جنگ دیکھ لے وہاں کوئی اور رنگ نہیں تھا، خالد بریلوی تھا۔ تو آگے چل کے کہیں یہ نہیں کہتے گلزار میاں کہ اگر کربلا والے اس زمانے میں ہوتے تو اظہری میاں کے مرید ہو جاتے۔ اور چلو خیر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی حضرت ہم کانپور سے بول رہے ہیں۔ کانپور سے کون سے محمد ارسلان قادری۔ محمد ارسلان قادری۔ محمد ارسلان قادری صاحب کانپور سے بول رہے ہیں؟ جی فرماؤ صاحب کیا حکم ہے؟ جی حضرت بس ہم تھوڑا پشو پیش میں رہتے ہیں حضرت، کس کو مانے کس کو نہ مانے حضرت، آپ اصلاح کر دیجیے میری۔ یہی بات ابھی ہمارے ساتھ ہمارے مرید آئے تھے اسلم صاحب، جی حضرت وہ بھی یہ کہہ رہے تھے بس اپنی نماز پڑھو۔ حضرت آپ سید زادے ہیں، ہم سیدوں کے بڑا ادب کرتے ہیں دل سے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، جی حضرت 150 سال پرانی کتابیں پڑھو، 150 سال پرانی، نہ دیوبندی کی پڑھو، نہ بریلوی کی، نہ جماعتی، نہ کسی نے۔ 150 سال پہلے کوئی تھا ہی نہیں۔ اس زمانے میں ولی اللہ تھے، اولیاء اللہ تھے، انہوں نے جو اسلام بتایا ہے وہی پڑھو آپ۔ جی حضرت۔ حضرت آج یہ جاننا تھا کہ اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ بہت گستاخیاں ہوئی، بے شمار گستاخیاں ہوئی ان 5 سالوں میں۔ حضرت کسی نے اس پہ کچھ عالموں کو چھوڑ کے، جیسے سلمان اظہری صاحب ہیں اور ان کے جو دوست ہیں علامہ قمر غنی صاحب، ان لوگ کو چھوڑ کے ہندوستان میں حضرت کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن حضرت جب آپس میں پیروں میں جب ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو ترنت اس کا بائیکاٹ کرنے لگتے کیا ہیں۔ بات کہہ دی آپ نے، بہت اونچی بات کی، بہت اچھی بات کی۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم اسی لیے حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کی تو ہندوستان میں 2 ہی عالم نے آواز اٹھائی، ایک مفتی سلمان اظہری نے، ایک مولانا قمر غنی۔ جی ان کے علاوہ باقی ان پیروں کی شان میں گستاخی کر دو تو یہ جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں مرید لوگ۔ یہ پیروں کی وجہ سے تو ہو رہا ہے کہ پیر اپنی شان میں گستاخی کرنے والے کو تو سوچتا ہے کہ ہمارے یہاں مرید تو اچھا ہے، خوش ہوگا۔ جی 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 خوش ہوگا، بلکہ خوش ہوگا پیر۔ ایک بات اور تھی، جیسے کہ ابھی سید گلزار میاں والا مسئلہ بھی چلا اور شمس الدین مکرانا صاحب والا۔ حالانکہ شمس الدین مکرانا صاحب نے وہ جو جاہل اور بدھو لفظ کہا ایک سید زادے کو، وہ ہم اس کے ہٹا رہے ہیں، وہ نام لے کے تھوڑی کہا ہے انہوں نے، وہ تو کہا تو ان کے ہی لیے، لیکن نام لے کے تو نہیں کہا نا۔ لیکن سمجھ میں نہیں آئی، کوئی غلط تھوڑی کہا، وہ ایک مرد اصلی میں مرد آدمی ہے، اس نے کم سے کم ہمت تو دکھائی۔ ہندوستان میں ایک اکیلا ہی آدمی ہے جس نے ہمت دکھائی، ورنہ تو سب بیٹھے ہوئے چپ چاپ بیٹھے ہوئے۔ ہم کہہ رہے سب نے ایکشن لے لیا، سب نے ان کی بات پہ، لیکن اگر جب یہی حضور کی شان میں گستاخی ہوئی تو یہ حضرات چپ چاپ بیٹھے تھے۔ کیا بات کہہ دی، بہت اونچی بات کہہ دی آپ نے۔ یہ میں ایک بات بتاؤں تمہیں، آیا جی حضرت، حضرت علامہ نقوی خان کی آپ کتاب پڑھنا، تفسیر المشرح، تفسیر المشرح جلد 2 صفحہ 173۔ اس میں انہوں نے واضح طور سے لکھا ہے، مدارج وہ شیخ عبدالحق صاحب کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے اور ایک دوسرے پر لعنت نہیں کرتے۔ اور یہ لکھا ہے کہ اہل بدعت، یہ میں نہیں لکھ رہا، نہ دیوبند والا لکھ رہا، یہ علامہ عبدالحق صاحب جو فاضل بھائی کے والد ہیں وہ خود لکھ رہے ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں۔ صفحہ 173 جلد 2 علامہ نقوی خان کی کتاب میں میرے پاس رکھی رہتی ہے۔ اب بتاؤ یہ ایک دوسرے کو کافر کس میں کون سے فرقے میں کہہ رہا ہے؟ دیوبند والوں تھوڑی کہہ رہا ہے، آپسی میں سب انتشار یہ سب بریلویوں میں کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو کافر ایک دوسرے پر لعنت کر رہا ہے۔ آپسی میں اتحاد نہیں ہے تو پھر دوسرے کو کیا نہیں۔ اب مفتی شمس الدین مکرانا نے کون سی غلط بات کہی جو اس کے پیچھے اتنا پڑا جا رہا ہے؟ مفتی شہزاد عالم نے آڈیو ڈال دی اور حماد اور بھی بہت سے لوگوں نے ڈال دی۔ اور ایک بات اور تھی، مفتی شمس الدین صاحب نے جو رجوع نامہ پوڈ کاسٹ ہوا 1 گھنٹہ کچھ منٹ کا، ہم نے پورا سنا تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے تو چلیے ظاہر اور بدھ لباس سے رجوع کرتا، لیکن میرا سوال ابھی بھی قائم ہے۔ کہنے لگے کہ میرا یہ سوال ہے کہ کیوں کہا کربلا والوں کو بریلوی کیوں کہا؟ کربلا والے اور تمام جنگ میں جتنے بھی سب بریلوی تھے، تو میرا یہ سوال تھا جنگ بدر میں احد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو کیا وہ بھی بریلوی تھے؟ پھر یہی سوال ہے۔ وہ تو آگے چل کے کہیں یہ نہیں کہتے گلزار میاں کہ اگر کربلا والے اس زمانے میں ہوتے تو اظہری میاں کے مرید ہو جاتے، اور لوگ کہتے مسلک ہے اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر اللہ۔
अरे वो तो ये भी कह दे, उसका कोई भरोसा नहीं है, देखना कहीं के दिन ये भी कह सकता है, कुछ और भी कह सकता है कि हजरत हम भी अगर गरीब नवाज के जमाने के लोग मौजूद होते तो फिर अजहरी मियां के मुरीद हो जाते। हजरत आपको एक बात बताएं, हम मुरीद हैं गुलजार में तो, लेकिन हजरत हम अकीदत के आगे शरीयत को नहीं लाते, शरीयत के आगे अकीदत को नहीं लाते, ये शरीयत पहले है। अब बता, अब जो ये कहे बंदा के मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, न सियादत पर नाज, न जुब्बे मौला अली पर नाज, न तबरुकाते मुबारका पर नाज, नाज जो कुछ है इमाम अहमद रजा पर है, नाज जो कुछ है मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम पर है, नाज जो कुछ भी है सैयदना हुजूर ताजुल शरिया पर है, नाज जो कुछ भी है सैयदना हुजूर मुहद्दिस कबीर पर है। बंदा के मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है। और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो पूरी जंग रुकवा दी, हुजूर के बाल मुबारक सिर्फ टोपी में से बाल नीचे मुबारक आपकी टोपी में पूरी जंग रुक गई। को हासिल करने के लिए कुफ्फार के लश्कर में घुस गया हजरत खालिद बिन वलीद। इस साहबा ने पूछा भी कि आपने अपनी जान की परवाह नहीं की, कहा कि इस बाल की मुबारक की वजह से मुझे फतुहात हासिल हो रही, उस टोपी को हासिल करने के लिए आप कुफ्फार के लश्कर में घुस गए। जी जी, उस बाल के ऊपर नाज था, उसको हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, कैसा ये आदमी है? हजरत हम वो जो पाकिस्तान के ये बताओ, ये आदमी अजहरी मियां पे तो नाज कर रहा है और हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हजरत अली को कोई अहमियत नहीं दे रहा है? यही बात हुई ना साहब? जी, वजाहत भी करनी चाहिए कि अगर यही बात कल को अगर देवबंदी कह देता और नकवी कहता तो कब का काफिर बना देते उसको ये लोग। जी, यानी अपना वाला कहेगा तो तावील करेंगे, दूसरे कहेगा तो हम काफिर कहेंगे, इसी बात के ऊपर। यही बात अगर देवबंदी कहेगा तो काफिर, यही बात इनका वाला कहेगा तो मुसलमान है। दो तराजू में बना रखी है लोगों ने। जी,